اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجیب دعوت الداعی اذا دعان. میں دعا قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی جب وہ دعا کریں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمران خان اور اپنے آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے ساتھ ہماری رہنمائی کے لیے ہمیشہ کی طرح موجود ہیں ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب. ناظرین، بڑھتے ہیں آپ کے بھیجے ہوئے آج کے سوالات کی جانب اور آپ کے بھیجے ہوئے خواب کی جانب، جن پہ ہم رہنمائی لیں گے ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب سے. ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا پہلا سوال جو ہماری ٹیم نے منتخب کیا ہے وہ امرین جواد صاحبہ نے بھیمبر جموں کشمیر سے بھیجا ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ سوال بھیجا تو امرین جواد صاحبہ نے، لیکن یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج کے دور میں ہماری سوسائٹی میں آلموسٹ ہر تیسرے چوتھے بندے کا سوال ہے. لکھتی ہیں کہ ساری رات بے خوابی میں گزرتی ہے، رات کو نیند نہ آنے کی وجہ سے دل بے چین رہتا ہے اور ساری رات کروٹوں میں گزرتی ہے، جبکہ ذہنی طور پر اور طبی طور پر کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں. میں اپنی نیند کھو بیٹھی ہوں، کوئی دعا بتائیں جس سے رات کی نیند اور دل کو قرار آ جائے. شکریہ. ڈاکٹر بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عمران خان صاحب. ویلکم سر. ہماری بہن نے جو سوال پوچھا ہے یقیناً یہ ایک کامن کویشچن ہے، بے شک سر. اور آج تقریباً میں یہ نہیں کہتا ہر بندہ، لیکن ہر دوسرا تیسرا آدمی چوتھا بندہ سر ایسے ہی کسی نہ کسی درجے میں وہ اس طرح کی ٹینشن کہہ لیں، مسائل کا شکار. انگزائٹی کہہ لیں، یا ذہنی کوفت کہہ لیں، یا بے سکونی بے آرامی کہہ لیں، بے شک. تو اس میں مبتلا ہے. دیکھیں، ہمارا جو یہ سارا پکار کا پروگرام ہے یہ بنیادی طور پر قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں، بے شک. کیونکہ جو قرآن و سنت سے وابستہ نہیں ہیں انہوں نے بھی ان سارے مسائل کا، سیکیٹرسٹ ہیں وہ اپنے اینگل سے دیکھتے ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں وہ اپنے اینگل سے دیکھتے ہیں، اور اسی طرح جو ماہرین روحانیات ہیں وہ اور انداز میں دیکھتے ہیں، جو عاملین ہیں مختلف تویز اور نقش وغیرہ کرنے والے وہ کسی اور پہلو سے دیکھتے ہیں. بے شک. لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ ہمیں بہرحال قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، فیہ کتب قیمہ، اس کا دعویٰ ہے کہ اس میں ہر شے ہے. بے شک. اور وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. ماشاء اللہ. یہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ مومنین کے لیے شفا بھی اور رحمت بھی ہے. تو چاہے وہ جسم سے متعلقہ بیماریاں ہوں، پریشانیاں ہوں، آلودگیاں ہوں، تو اس کے لیے بھی رہنمائی ہے طہارت اور پاکیزگی کے ذریعے. اور جو قلب اور روح کو مختلف بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، لالچ ہے، تکبر ہے، شہوت ہے، یہ بے آرامی ہے، پریشانی ہے، کوفت ہے، بلکہ کفر، شرک، منافقت، یہ جتنی بھی بیماریاں جو نظر نہیں آتی، تو اس میں حدیث میں آتا ہے کہ جو تیسرا کلمہ ہے اور خاص طور پہ اس کے آخر میں جو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ کلمات جو ہیں تو اس میں 70 بیماریوں کا علاج ہے. بے شک. تو سب سے چھوٹی بیماری جو ہے اس کو یہ غم، وہم اور خوف کہتے ہیں، اللہ. جس کو بعض کہتے ہیں نہیں جن تو نکال لیتے ہیں، جان نکالنا مشکل ہے. تو یہ بعض کو جان جو ہے نا، یہ بے خوابی، بے آرامی، تو اس کے لیے ہمیں قرآن و سنت سے جو رہنمائی ملتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ باوضو رہنے کی کوشش کی جائے. قرآن پاک کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. تو آیت الکرسی اور آخری دونوں کل جن معوذتین کہتے ہیں، اور تیسرا کلمہ جو ہے یہ ہمارے اپنے تجربے میں بھی ہے، بزرگوں کا بھی فرمان ہے کہ 11 دفعہ رات سونے سے پہلے پڑھ کے اپنے آپ کو دم کر لیا جائے، جسم پہ ہاتھ پھیر لیا جائے، گھر میں بھی، ماحول میں بھی، تو اسے کافی حد تک بے آرامی پاکا ہو جاتا ہے. ایک اور آیت ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اگر یہ آیت پڑھنی شروع کریں تو پڑھتے پڑھتے بہت جلدی، جس طرح نیند نہ آتی ہو تو کہتے اسے فلسفے کی کتاب دے دو تو تھوڑی دیر بعد یہ جماعی آئیں گے وہ سو جائے گا. بالکل اسی طرح اس آیت تو کے یہ ساتھ بھی ایک روحانی جو طب علاج ہے کہ یہ آیت پڑھتے جائیں تو انشاءاللہ تعالی
یہ شکایت دور ہو جائے. ڈاکٹر صاحب ہمارا آج کا دوسرا سوال ہے، یہ ہمیں بھیجا ہے شفیق الرحمان صاحب نے کوٹلی ستیاں سے. وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات انسان ناپاکی کی حالت میں ہوتا ہے، اس دوران میں کیا دعا مانگنا جائز ہے، اور بامر مجبوری اگر کبھی نجاست والی جگہ پہ منہ سے مقدس الفاظ نکل آئیں تو اس میں گناہ یا ثواب کی کیفیت کیا ہوگی؟ دیکھیں زبان بہرحال انسان کی پاک ہے. قرآن مقدس میں ہے کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب تو قرآن کی تلاوت کرنے لگے تو اللہ کی پناہ حاصل کر شیطان مردود سے بچ جا. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ اگر پڑھ لیا جائے تو گویا کہ یہ ایک قسم کا منہ کا وضو ہے قرآن پڑھنے کے لیے. اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ شامل ہو جائے تو اور زیادہ باعث برکت ہے. بے شک. تو پاکی ناپاکی کی حالت میں کوئی بھی دعا آپ مانگ سکتے ہیں. صرف جب غسل واجب ہو تو اس حالت میں قرآن مقدس جو ہے وہ اس کو ہاتھ لگانا یا فریکوینٹلی اس کی تلاوت کرنے کے بارے میں فقہاء نے کچھ حدود و قیود رکھی ہیں. تو ادروائز جو ہے اس حالت میں بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں. دعا مانگنے میں کیا حرج نہیں. پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، پورے 6 کلمے ہیں، ان کے اندر بہت ساری وہ ساری دعائیں ہی اس میں تقریباً شامل ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. حتیٰ کہ ایک صحابی کو نبی علیہ السلام نے سلام کیا تو اس نے جواب نہ دیا تو وہ ایک سائڈ سے ہو کے نکل گئے. نبی علیہ السلام سے جب بعد ملاقات ہوئی تو آپ نے کہا بھئی تم نے سلام کا جواب ہی نہیں دیا. سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا تو واجب ہے. تو انہوں نے عرض کی حضور میں اس وقت جنابت میں تھا، غسل مجھ پہ واجب تھا، اس لیے نا کہ تمہارے منہ میں ہر جگہ غسل جو ہے وہ جنابت تو نہیں ہے، تو تم سلام کر سکتے ہو، جواب دے سکتے ہو، کوئی بھی اللہ سے مناجات کر سکتے ہو، ذکر قلبی کر سکتے ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں. آپ دعائیں مانگیں. باقی اگر کوئی کلمہ خیر جو ہے کسی ایسی جگہ پہ آپ ماحول ایسا ہے جو بظاہر وہ پاکیزگی والی کیفیت نہیں تو کلمات خیر آپ کہہ سکتے ہیں. صرف تلاوت کلام پاک کے حوالے سے بعض حدود و قیود جو ہے وہ فقہاء نے، بزرگوں نے قائم کی ہیں، اور اس میں بھی بہت سی حکمتیں ہیں، بہتری ہیں. تو باقی خیر کی بات اگر سارے شرابی موجود ہیں تو آپ ان سے نیکی کی بات نہ کریں. تو خدا کو پکارنا اور لوگوں کی اصلاح کے لیے ہم اپنا عمل جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے. ناظرین یہاں پہ وقت ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد. ناظرین وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اپنے پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام کا دوسرا حصہ خوابوں کی تعبیر سے ریلیونٹ ہے. تو آج ہمیں گجرانوالہ سے عمر جاوید صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے. ابھی ان کا خواب نہیں ہے، ایک سوال ہے خواب سے ریلیونٹ. وہ کہتے ہیں کہ اچھے برے خواب کس سے بیان کرنے چاہیے اور کس کو نہیں بتانے چاہیے. ہمارے ہاں اکثر یہ کہا جاتا ہے میں نے اچھا خواب دیکھا ہے تو میں کسی سے بیان نہیں کروں گا، مجھے منع کرتے ہیں، یا برا بیان خواب جو ہے وہ نہیں کہنا چاہیے. تو اسی سے ریلیونٹ وہ بھی یہ سوال آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں. دیکھیں جو برا خواب ہے وہ تو کسی سے نہیں بیان کرنا چاہیے، کہنا ہی نہیں کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی برا خواب ہے، جنگ و جدل ہے، قتل و غارت ہے، انسانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، جانوروں کو ذبح کیا جا رہا ہے، دنگا فساد کی کیفیت ہے، اور ایک وحشت و دہشت آپ کے جسم اور قلب اور روح پہ اتاری ہو گئی ہے، اور بعض کا اچانک ڈر سے آنکھ بھی کھل گئی ہے، یا جو ہی آنکھ کھل جائے تو فوراً بائیں طرف منہ کر کے 3 دفعہ یہ علامتی تھتکار کیا جائے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ 3 دفعہ پڑھ لیں اور اپنے آپ کو دم کر لیں تو اس کا اثر جو ہے وہ زائل ہو جائے گا، اور اس کا کسی سے بھی ذکر نہ کریں، اپنے آپ سے بھی نہ کریں. جس طرح کہتے ہیں کہ یہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین مجھ سے حافظہ میرا، تو وہ اس کو حافظے سے ہی آؤٹ کر دیں، کیونکہ شیطان ادھر پھر وسوسے کا وہ مرکز بنا کے وہ انسان اگر وہ بار بار یاد کریں گے، دہرائیں گے کسی اور سے بھی، تو وہ اگر نہیں بھی ہونا تو وہ آپ کے اوپر ایسی کیفیت نقصان ہو سکتا ہے. اچھی خواب جو ہے وہ یقیناً جو ہے رہنمائی لینی چاہیے، لیکن ظاہر ہے کوئی میتھ کا مشکل سوال ہو تو کسی میتھمیٹیشین سے ہی پوچھنا بہتر ہے. کوئی لٹریچر کی بات ہو تو کسی لٹریچر والے کے پاس ہم جائیں.
تو یہ خواب کی بات ہو تو اسی لیے یہ معبرین جو ہیں، یعنی جو خوابوں کی تعبیر بتانے والا ہے، جو عالم بھی ہو، صالح بھی ہو، اور وہ قرآن و سنت کی تعلیمات سے بھی آگاہ ہو، اور پھر وہ آپ کے معاملات اور احوال کو بھی جانتا سمجھتا بھی ہو، ہو، بالکل اور پوری دلچسپی اور توجہ کے ساتھ آپ کی وہ بات کو سنیں اور سمجھے، اور پھر جس طرح سرکار نے فرمایا کہ کوئی بات تمہارے سامنے اگر جواب نہ آ رہا ہو تو افتح قلبک، تو اپنے دل سے رہنمائی لو۔ ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹی سی بات، یہ بعض اوقات لوگ آن لائن خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں، جیسے ہم بھی لوگوں کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے اگر کوئی خواب ہیں ہم سے پوچھیں، تو وہ جب ہم جانتے نہیں پرسنلی تو اس میں بھی کس طرح سے پھر معبر اس پہ بات کرتے ہیں؟ ہاں، یہی میں بات عرض کر رہا ہوں کہ اپنے قلب سے تم رہنمائی لو۔ سرکار کا فرمان ہے کہ اتقوا فراست المومن فہو ینظر بنور اللہ، بے شک، مومن کی فراست قلبی سے ڈرو کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے کی روشنی میں ماشاء وہ دیکھتا ہے۔ بے شک، اور قرآن پاک میں بھی ہے کہ ہم جس کا سینہ کھول دیتے ہیں تو اس کے قلب میں ایک ایسا نور ہوتا ہے، نور ڈال دیتے ہیں۔ ماشاء اللہ، تو وہ معبر جو ہے وہ لاہ و لب سے پرہیز کرنے والا اور سنت و ترشید کا پابند بھی ہو، اور ان معاملات اور طے کی حقیقت کو سمجھتا ہو، بھی ہو، اور آپ کے لیے جذبہ خیر خواہی بھی ہو، کیونکہ رکھتا ہو، سرکار نے فرمایا کہ المشار مؤتمن، جس سے مشورہ کیا جائے، رہنمائی لی جائے، اس کو امانت دار بھی ہونا چاہیے۔ بے شک، یہ نہیں بعد میں وہ دنیا میں جا کر ڈھورا اس کا پیٹتا رہے۔ تو صرف اس ماہر سے جو درد مندی کے ساتھ اور انتہائی اخلاص کے ساتھ آپ کی بات کو سنیں اور سمجھے، اور جو پھر قرآن و سنت میں بھی بہت ساری ہمیں خوابوں کی تعبیرات، اور محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب ہے، حضرت امام جعفر صادق کی ہیں، اور حضرت کرمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے بھی بہت کچھ ہے۔ تو ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے پھر جو قلب کی رہنمائی، قرآن و سنت کی رہنمائی کے مطابق جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرے، بے شک، اور یقیناً وہ رہنمائی، کیونکہ جو سچے خواب ہوتے ہیں ان کی رہنمائی لینی چاہیے۔ کچھ ایسے خواب ہوتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ تبشیر ہوتی ہے، بشارت ہوتی ہے ماشاء کہ اللہ، بھئی تمہارے اندر یہ اللہ نے وصف رکھا، اگر اور نیکی ہدایت کی طرف چلو گے اللہ اس کو بڑھائے، تو اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کر دے گا۔ اور بعض کا جو ہوتا ہے کہ اس میں تحدید ہوتی ہے، خبرداری ہوتی ہے کہ جو کام کر رہے ہو یہ تمہارے لیے نقصان۔ تو ڈاکٹر صاحب ہم آج کے خواب کی طرف بڑھتے ہیں، جو ہمیں پتوں کی سے سلمان اعجاز صاحب نے بھیجا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر خواب میں اپنے فوت شدگان ماں باپ کو خوشی یا غمی میں دیکھ لیں تو یہ کس بات کی علامت ہے؟ دیکھیں، موت تو ایک اٹل حقیقت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ لینا ہے۔ تو خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی موت کا نظام بنایا، ہم دیکھیں کون زیادہ اچھے اعمال کرتا ہے اور کون اچھے اعمال نہیں کرتا۔ تو الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور یہ بھی قرآن میں ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان جائزہ لیتا رہے اپنا کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آج کیا کیا، تو جیسا انسان بوتا ہے ویسا کاٹتا ہے۔ تو اگر زندگی میں بعض ایسی غلطیاں ہوتی ہیں یا گناہ ہوتے ہیں یا نافرمانی ہوتی ہیں جو عوام کے نوٹس میں بھی ہوتی ہیں یا اہل خانہ کے یا گھر والوں کے، اور بعض ایسی کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں جو صرف انسان جانتا ہے یا اس کا خدا جانتا ہے، تو اس طرح اگر کوئی رہنمائی ملے تو اس کا بہتر طریقہ ہے کہ جائزہ لیا جائے کہ والد کی طرف سے کوئی ایسا حق جو وہ ادا نہ کر سکا، نمازیں تھیں یا حج اس پہ واجب تھا یا زکوٰۃ دینا ضروری تھا یا کوئی اور یہ وراثت کے مسائل ہوتے ہیں، تو اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہے یا انہوں نے کوئی منت مانی ہوئی تھی یا ہم نے کوئی منت مانی تھی ان کے لیے کہ ان کے پردہ کرنے کے بعد کوئی مسجد بنائیں گے، کوئی امر خیر میں ہم کو حصہ ڈالیں گے، تو یہ ایک قسم کی رہنمائی ہے کہ ان کے لیے استغفار بھی کریں، آیت کریمہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، قرآن پاک پڑھ کے بھی اصالہ ثواب کیا جا سکتا ہے، کوئی مسجد مدرسہ جس سے مخلوق کو اور دین کو فائدہ پہنچتا ہو تو اس کو صدقہ جاریہ بھی بنایا جا سکتا ہے۔
بے شک پھر اس میں یہ بھی ایک رہنمائی ہوتی ہے اولاد کے لیے کہ دیکھو آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے لیے وہ جنت ہے، ماں کے قدموں تلے جنت، باپ کا چہرہ جنت کا دروازہ ہے۔ تو اگر اعمال صالحہ کے حوالے سے کوئی کمیاں کوتاہیاں ہیں تو ان سے بھی اللہ مواخذہ کرتا ہے، حساب کتاب لیتا ہے، لہذا ہم بھی محتاط ہوں اور اپنا محاسبہ کریں، محاسبہ کے اپنے معاملات کو اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلانے کی کوشش کریں۔ بے شک جو حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد ہیں، جس میں عام طور پہ لوگ بعض کا لاپرواہی کر لاپرواہی جاتے کر ہیں، جاتے ہیں، بے شک تو اس کے بارے میں ہم ویجیلنٹ رہیں اور اپنا دامن جو ہے ان غلطیوں سے بچائیں۔ اچھا ان کے لیے جب ہم دعا کریں گے، صالح ثواب کریں گے، حج بدل کریں گے، کوئی زکوٰۃ ان کی طرف سے دی وہ دیں گے، کوئی وراثت کا معاملہ تھا ادا کریں گے، تو یقیناً اس کا فائدہ انہیں ہوگا۔ بے شک سر، جیسے کہتے ہیں ان ہر کا چیز، راستہ ڈاکٹر صاحب آسان کہتے ہیں نا کہ ہر چیز علامتاً ہوتی ہے خواب میں، تو یہ خوشی اور غمی میں دیکھنا، کیا یہ کوئی خاص علامت ہوتی ہے یا وہی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک رہنمائی ہی اوورال اس کو سمجھا جائے؟ دیکھیے خوابیں جو ہیں اس کے بہت معاملات، اس میں بہت بعض کا گمگیر بھی ہو جاتے ہیں، اور اس میں صبح کا خواب ہے، رات کا خواب ہے، خواب دیکھنے والا ٹائم کا نیک وقت، ہے یا نیک نہیں ہے، یہ موسم سرما ہے یا موسم گرما ہے، یا بہار ہے یا خزاں ہے، اور وہ ہر شے کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو ہے نا پھر اس اس کی پہ بات کی جا سکتی بات کی جاتی ہے یا اس کی پوری تعبیر جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ عموماً ایک اصول یہ ہے کہ اگر آپ نے خواب میں جو دنیاوی اعتبار سے جنگ و جدل یا بدمزگی کی فضا ہے وہ نیگیٹیو ہے، نیگیٹو ہے، اور اگر خوشی کا ماحول ہے، پاکیزگی کا ماحول ہے وہ تو اس کا بہتری کی جانب مثبت ہے۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، یہاں پہ ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں آپ کے نئے بھیجے ہوئے خوابوں کے ساتھ اور آپ کے نئے سوالات کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گے۔ اس وقت ہمیں اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔